ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ میدان محشر میں نعمتوں کے بارے میں جو پوچھ پرچھ کی جائے گی ان کے متعلق یہ ہم گفتگو کر رہے تھے، اور ٹھنڈا پانی اور جوتا اور تندرست جسم ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اس طرح کی ہماری کچھ باتیں ہم نے آپ کو سنائی تھی۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں کیا سنایا جائے کیا نہ سنایا جائے، یا بیان کا سلسلہ ہی بند کر دیا جائے۔ کریں گے ایسا؟ ایک وقت رکھ لیں، اس وقت جماعت کھڑی کر دیتے ہیں، کیونکہ دو طرح کے لوگ خاموش ہوتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جن کو بولنا ہی نہیں آتا اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا بولیں، جانتے نہیں، تو پھر وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ دوسرے وہ طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بولنے کے لیے اتنا کچھ ہوتا ہے اب کہ کیا بولیں اور کیا چھوڑیں، اور لگتا ہے کہ جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ لوگوں کے لیے ضروری نہیں، اور جو ہم سنانا چاہتے ہیں وہ سننے کے لیے لوگ تیار نہیں یا وہ سمجھ نہیں سکتے، تو پھر ایسے لوگ بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ ابھی جن مسائل سے یہ ہم گزر رہے ہیں اس میں بولنے کے لیے تو بہت کچھ ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے ایمان والوں کے ساتھ اور شریعت مطہرہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اب آپ سب تو سوشل میڈیا کا استعمال بھرپور کرتے ہی ہوں گے، تو طرح طرح کی باتیں آپ کو جاننے میں آتی ہوگی۔ میں بھی ایسی کئی باتیں کر سکتا ہوں جس کو کوئی سیاسی کہے گا تو کوئی کیا کہہ سکتا ہے، کوئی کیا کہہ سکتا ہے، لیکن میرے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر، عمومی طور پر لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، نیوز، یعنی کہ جو صحیح نیوز دکھاتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو سچی خبریں پہنچاتے ہیں لوگوں تک، ان میں آپ کو یہ جاننے کو ملے گا کہ کیا کیا ہوا اور کیا کیا ہو رہا ہے نا؟ لہذا ہر کوئی اس بات پہ، اس میٹر پہ بات اور گفتگو کرتا ہے کہ کیا کیا ہوا، ابھی تک کیا کیا ہو گیا ہے،
اسٹیٹ میں، ملک میں، قوم میں، سماج میں، اور یہ سب ہوتا ہے. لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، یا یوں کہیں کچھ لوگ ایسے اللہ نے بنائے کہ ان کی گفتگو کیا کیا ہوا اور کیا کیا دیکھا گیا اس پہ کم ہوتی ہے، بلکہ وہ کیا ہوا وہ نہیں بولتے، کیوں ہوا وہ بولتے ہیں. کیونکہ جو ہو گیا یا جو ہو رہا ہے وہ تو آپ پکچر میں بھی دیکھتے ہو، فلم میں بھی دیکھتے ہو کہ ایک اسکرپٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے اور پورا سین چلتا ہے. آدمی 2-3 گھنٹے تک بیٹھ کے دیکھتا ہے کہ اس میں پہلے یہ تھا، پھر یہ تھا، پھر یہ تھا، پھر یہ ہو گیا. دیکھنے والا کچھ کر نہیں سکتا ہے. آج مسلمان بھی فلم ہی دیکھ رہا ہے اور خود اپنی فلم اتر رہی وہ دیکھ رہا ہے. اب وہ دیکھتا ہے تماشا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اب یہ تو بات کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا، لیکن یہ بات نہیں کرتے کہ کیوں ہوا، کیوں ہوا. اور جب آپ کسی بیماری کا علاج کرنا چاہو تو جب تک آپ کو اس بیماری کے اسباب کی خبر نہیں ہوگی اس کا علاج آپ نہیں کر سکتے. جیسے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اب پیٹ میں درد مثال کے طور پر 50 بیماریوں میں ہوتا ہے. اب جب تک تمہیں ایگزیکٹ پتہ نہ چلے کہ اس میں اصل پرابلم کہاں ہے تو آپ اس کا علاج کیسے کر سکتے ہو؟ سر میں درد ہو رہا ہے، گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے، یہ ہر چیز میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جب تک سبب پہ بات نہ کی جائے وہ پرابلم اور سولوشن سے نکالا نہیں جائے گا. ابھی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کبھی یونیفارم سول کوڈ پہ بات چلتی ہے، کبھی CAA کی بات ہوتی ہے، کبھی ڈیمولیشن ہوتا ہے. تو جو چیز آپ باہر دیکھتے ہو مسجد میں بھی وہی چیزیں دہرانے سے کیا ہے، پتہ ہی ہے سب کو کیا ہو رہا ہے. دوسرا کام ہوتا ہے جذباتی بیان دینا کہ یہ کر لو، وہ کر لو، روڈ پر آ جاؤ. حالانکہ پھر کوئی اندر میں جاتا ہے تو چھڑانے والا کوئی نہیں رہتا پیچھے. لوگ کہتے نہ کرائے نہیں وہ انہیں خبر نہوتی. اور یہاں پر باہر اتنا کچھ ہو رہا ہے اور یہاں پہ تم میرے پاس سننے کے لیے بیٹھتے ہو. میں تمہیں آخرت کا حساب سکھا رہا ہوں، آخرت کے بارے میں بیان کر رہا ہوں. ممکن ہے جو اپنے آپ کو سم تھنگ سمجھتے ہیں، تھوڑی بہت کالج وغیرہ کر لی تو ان کو یہ لگتا ہے کہ آخرت نو نے اینی پاسے کئی مدو ج نتھی، جیارے جو تیار نماز نے مسجد نے یوں ایسی باتیں کرتا ہے. یہاں پہ فلاں ہو گیا نے CA آ گیا نے UCC آ جائے گا نے NPR آ جائے گا نا، بھی یہ ہو جائے گا نا، بھی وہ ہو جائے گا نے. اس کے پاس کوئی مدعا ہی نہیں ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ تم کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہو اور میں کیوں ہو رہا ہے وہ دیکھ رہا ہوں. آپ صرف اتنا دیکھ سکتے ہو کہ ابھی تک جمعہ میں آنے تک کیا کیا ہو چکا ہے. اور کچھ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ وہ نظر اور وہ بصیرت عطا فرماتا ہے کہ عام لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک کیا ہوا، جبکہ وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا. تو دونوں کی باتیں برابر نہیں ہو سکتی. جو صرف ابھی تک کا جاننے والا ہے اور جو آنے والے زمانے کا بھی اور آنے والے بناؤ کے بارے میں بھی جس کا گمان اور جس کا ویژن کام کرتا ہے، دونوں کی باتیں برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کہیں گے کہ یونیفارم سول کوڈ آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یا CAA آئے گا مسلمانوں کو نکال دیں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے. تو یہ سب باتیں ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے یا کیا کیا ہوگا.
اور میں جو بیان کر رہا ہوں وہ ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے. اور جب تک آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آئے گا، سبب سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کے پاس اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہوگا. اندھیرے میں تیر جیسا کام ہوگا کہ لگے تو تیر ورنہ ایسا. میں یہاں پہ آپ کو حساب کی باتیں، آخرت کی باتیں سکھا رہا ہوں. اگر اس میں کوئی بھی اس پر عمل کرے گا تو بے شک یہ اس کے دنیا اور آخرت کے لیے بہتری اور کامیابی کا سبب بنے گا. عالم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عالم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے، اور جو عام عالم ہوتا ہے، شہر کا عالم، ان تمام شہر والوں کے لیے رسول اللہ کا نائب ہے. اور جو خاص ہے وہ اپنے شاگردوں کے حق میں خصوصی طور پر رسول اللہ کا نائب ہے. اگر تم ان کی باتوں کو کاٹ دو گے، ان کے مسائل کو سائیڈ میں کر دو گے، آپ کسی کو یہ سمجھ میں آئے، ایسا لگے کہ مولانا تو بولتے ہیں، ان کا کام ہے بولنا، اپنے گھر سے تھوڑی بول رہے ہیں، اپنے گھر سے مسئلہ تھوڑی بیان کر رہے ہیں کہ آپ ان کی بات کو سائیڈ میں کر دو. جیسے ہی آپ کوئی شریعت کے مسئلے کو، کسی عالم کی دینی گفتگو کو سائیڈ میں کرتے ہو تو آپ اس عالم اور مولانا یا امام کو سائیڈ میں نہیں کر رہے، آپ رسول اللہ کی بات کو سائیڈ میں کر رہے ہو. آپ رسول اللہ کے نائب اور خلیفہ، نائب یعنی خلیفہ ہوتا ہے، آپ ان کے خلیفہ اور آپ ان کے نائب، جو ان کا نائب ہے اس کو آپ ہٹا رہے ہیں. اور جو رسول اللہ کی بات سے ٹکرا جائے اور ان کے طریقے سے ہٹ جائے تو کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں میں آپ کو، چونکہ ہمارا بیان تو آخرت کے سلسلے میں ہی تھا، لیکن موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اور لوگ جیسے بات کرتے ہیں، تم کہا کہ میں نے دو طرح کے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. ایک تو وہ جس کو کچھ سمجھ نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے، ایک وہ جس کو بہت کچھ سمجھ آ جائے اور وہ چیزیں دیکھ لے کہ وہ سنا کے آدمی کو بھروسہ بھی نہ آئے تو پھر وہ خاموشی اختیار کر جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ علم جب بڑھتا ہے، علم دو طرح کے ہوتا ہے. ایک علم ہوتا ہے دماغ میں چڑھ جاتا ہے، اور جس کا علم دماغ میں چڑھ جائے تو وہ بہت بول کرتا ہے، اس کی زبان کھل جاتی ہے، اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے. لیکن ایک علم جس کو آپ معرفت یا حقیقت کا علم کہہ سکتے ہو، وہ سینوں کی طرف آتا ہے. اور جب علم سینے میں آتا ہے تو فرماتے ہیں بڑے بڑے علماء کرام، امام غزالی اور بڑے بڑے صوفی و تصوف کے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کسی کا علم سینے میں آ جاتا ہے تو اس کی خاموشی لمبی ہو جاتی ہے، وہ بہت زیادہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے. کئی وجوہات ہیں اس کی، لیکن جو ہمارے ساتھ ابھی ہو رہا ہے، شاید اس میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، سب چنگاسی، سب اچھا جے. میں آپ کو ایک بات بیان کرتا ہوں. آپ جاننا چاہتے ہو کہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ جاننا چاہتے ہو؟ اتنا ظلم و ستم کہ پورا کھیل ون سائیڈ ہو گیا، ون سائیڈ سارے کھیل کھیلے جا رہے ہیں اور سامنے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو یہ میں آپ کو کچھ بیان کرتا ہوں. نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں جنگ احد ہوئی. جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 700 صحابہ کرام تھے، اور سامنے کفار جو تھے وہ تقریباً 3000 کے قریب تھے. جب بھی حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے تو عام طور پر یہی سینیریو ہوتا ہے، یہی منظر ہوتا ہے کہ حق والے اور ایمان والے بہت کم ہوتے ہیں اور سامنے مقابلے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن قرآن شریف میں جو حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے اس میں فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرۃ باذن اللہ،
کہ کئی سارے تھوڑے سے گروہ والے، چھوٹے سے گروہ والے یہ بڑے گروہ پر اللہ کی مدد اور اجازت سے غالب آ جاتے ہیں۔ بدر میں بھی یہی ہوا تھا، ایک طرف 313 تھے تقریباً اور سامنے 1000 تھے۔ احد جب ہوئی دوسری جنگ تو یہاں پہ 700 تھے، اور احد پہاڑی ہے، وہاں اس کے میدان میں یہ جنگ لڑی گئی تھی، اور سامنے یہ تقریباً 3000 کے قریب تھے۔ اور کافروں نے یہ کہا تھا، کفار مکہ نے، کہ بدر میں جو ہمیں نقصان ہوا ہے ہم اس کا بدلہ لینے کے لیے آئیں گے اور لڑیں گے، اور ہم اس کا برابر حساب کریں گے۔ یہاں پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس وقت ایسی بھینکر حالت تھی کہ 1000 مدینہ شریف سے نکلے، راستے میں عبداللہ بن ابی نام کا ایک شخص کلمہ پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، صحابہ کرام کے ساتھ ان کی صفوں میں رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر جاتے ہوئے رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ کر مدینہ واپس آ گیا۔ 1000 میں سے 300 نکل گئے۔ تو منافق کا یہی کام رہتا ہے، آج کہتے ہیں تمہاری ساتھے چھیں کہیں بھی وہ لیکن اگر تمہیں کوئی پریشانی آئے گی یا تمہیں کچھ جیل ہوگی یا کچھ ہوگا تو نہ اس طرف کوئی نہ اس طرف، بس پھر ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجھلا کر سر دے پٹکوں، چل رے مولا والی ہے۔ پھر بندے کو صرف اللہ کا سہارا ہوتا ہے، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں رہتا۔ منافق کا یہ کام ہوتا ہے، ورنہ مومن جو ہوتے ہیں وہ تو بس پوری زندگی یہی کہتے ہیں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، اور جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ تو وہ تو مومن ہوتے ہیں، اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں۔ تو میں جنرل بات کر رہا ہوں، کسی کو وہ پرسنل مت سمجھے آپ، میں جنرل بات کر رہا ہوں کیسا ہوتا ہے۔ اب 700 صحابہ کرام یہاں پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے 40 صحابہ کرام کو میدان میں جنگ لڑی جا رہی تھی، پیچھے کی طرف پہاڑی تھی، تو پہاڑی کی کیا تھا کہ پیچھے سے بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 صحابہ کرام کو تیر دے کر وہاں پہ تیر انداز کو اوپر پہاڑی پر یہ سیٹ کر دیا، اور کہا کہ تمہیں وہاں سے جب تک میں نہ کہوں اترنا نہیں ہے، چاہے ہماری جنگ کا نتیجہ کچھ بھی نکلے، مسلمان غالب آ جائیں یا ہار جائیں، لیکن جب تک میں نہ کہوں آپ کو وہاں سے اترنا نہیں ہے۔ 40 وہاں پہ ٹھہر گئے۔ اب جنگ شروع ہوئی، اور جنگ میں شیر خدا و شیر رسول حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور دوسرے سب شیر اللہ کے اور اس کے رسول کے شیر بھی موجود تھے۔ جنگ ہوئی، اور یہ مسلمان تو پھر مسلمان ہوتا ہے، مومن لڑتا ہے تو وہ جینے کے لیے نہیں مرنے کے لیے لڑتا ہے، اور جو مرنے کے لیے لڑتا ہو اس کو کوئی جیت نہیں سکتا۔ تو یہ ہوا کہ کچھ ہی وقت یہ جنگ چلی، اور اس کے بعد مسلمان صحابہ کرام غالب آ گئے۔ کفار و مشرکین 3000 تھے، یہاں پہ صرف 700 تھے، یہ بھاگے، اور ایسا بھاگے کہ کئی سارے صحابہ کرام ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ یہ مومن کی ایمان کی قوت ہے، ہوتے کم ہے لیکن بڑوں کا پیچھا کر لیتے ہیں، اور اتنی بھاری تعداد سامنے تھی، یہاں پہ صحابہ کرام ان کے پیچھے لگے، ان کو بھگایا، اور جتنا پکڑ سکتے تھے ان کو پکڑے، اور ایسا کچھ ہوا۔ اور پھر یہ معاملہ ہوا کہ کئی سارے صحابہ کرام مشرکین اپنے جو ٹینٹ کیمپ ہوتے ہیں، جو تمبو لگا کر وہ جنگ میں بیٹھتے ہیں آمنے سامنے، وہ سب چھوڑ کے بھاگے تھے۔ کئی ساری چیزیں ان کی میدان میں پڑی تھی۔ مسلمان صحابہ کرام تمام
وہ جو مال غنیمت جو ان کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وہ جو اس کا تھا وہ تو بھاگ گئے تھے، وہ سب اٹھانے لگے اور یہ سب جمع کرنے لگے۔ اب جنگ بالکل کیا ہو گئی، واضح ہو گئی کہ یہ کیا ہے، صحابہ کرام کو فتح ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود ہیں، بنفس نفیس حاضر ہیں اس جنگ میں۔ کفار بھاگ گئے، صحابہ کرام نے ان کا پیچھا بھی فرمایا، اور پھر وہاں سے کیا ہوا، وہ مال غنیمت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اب جو اوپر جو 40 صحابہ کرام جو کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب تو مشرکین تو نظر نہیں آ رہے اور مال غنیمت حاصل کیا جا رہا ہے اور اس کو تو بھگا کے لے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا ایک دوسرے سے کہ چلو ہم بھی اب نیچے اترتے ہیں اور مال غنیمت کو اب حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ان کے جو امیر تھے وہ 40 پر حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ہمیں اپنی مرضی سے نیچے نہیں اترنا ہے، جب رسول اللہ فرمائیں گے تبھی ہم اتریں گے۔ اب اس میں ہو گیا اختلاف۔ کئی لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا کام یہی تھا کہ جنگ میں ہم پیچھے کی طرف سے حفاظت کریں کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر لے۔ اب جنگ پوری ہو گئی، مال غنیمت حاصل کیا جا رہا ہے، مشرکین تو بھاگے جا رہے ہیں اپنا کیمپ اور سامان چھوڑ کر، صحابہ کرام سب مال غنیمت یہ جمع فرما رہے ہیں، تو اب یہ ہمارا جو حکم تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اب ہم نیچے اتریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ فرمائیں گے تب اتریں گے، ورنہ یہیں پہ ہم کھڑے ہیں، ہمارا اور کیا کام ہے، جو وہ فرمائے وہی ہمارا کام ہے۔ تو پھر اس میں سے 10 لوگ وہاں پر کھڑے رہے اور 30 جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو نیچے اترتے ہیں، اور 40 میں سے 30 لوگ نیچے اتر گئے، صرف 10 لوگ وہاں پہ کھڑے رہے۔ پھر کیا ہوا، 10 لوگ وہاں پہ کھڑے رہے، اتنے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں لائے تھے، وہ سامنے والے کی طرف سے تھے، مشرکین کی طرف سے تھے، ان کی وہ جنگ میں بہت ماہر تھے، بہت زبردست ماہر تھے۔ وہ شروع سے یہ دیکھ رہے تھے کہ کسی بھی طرح میں پیچھے سے حملہ کر لو، لیکن وہ 40 ہونے کی وجہ سے ان کو پتا تھا کہ وہ پہاڑی پر ہیں، ہم یہاں سے نیچے سے حملہ کریں گے، اوپر سے تیر برسیں گے، ہم سب مارے جائیں گے۔ تو انتظار میں تھے، جب ان کو پھر نظر آیا کہ وہ پیچھے کی پہاڑی خالی ہو رہی ہے اور 40 میں سے صرف اب 10 ہی بچے ہیں، انہوں نے فوراً جنگ کا رخ موڑ دیا اور تمام بھاگے ہوئے کو جمع کیا، بولے اتنے لوگ میرے ساتھ چلو، اور پیچھے سے حملہ کیا۔ اور پھر اتنا حال برا ہوا کہ جو جیتی ہوا جنگ تھا وہ مسلمان ہارنے پر آ گئے، یہاں تک کہ سنتے صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، ان کے کلیجے چبائے گئے، اور اسی جنگ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ محمد رسول اللہ وصال فرما گئے ہیں، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اب جب ان کی شہادت کی خبر ہوئی، کئی سارے صحابہ کرام پھر مدینہ شریف کی طرف نکل گئے۔ انہوں نے کہا جب رسول اللہ شہید ہو گئے تو اب ہم کیسے جیت سکتے ہیں، اور کئی سارے صحابہ کرام جیسے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت مولا علی مشکل کشا ہیں، وہ سب یہ جنگ میں اڑ گئے اور انہوں نے کہا اگر رسول اللہ شہید ہو گئے تو پھر ہمیں جی کے کیا کرنا ہے، ہم بھی شہید ہی ہو جائیں گے، ہم بھی جب تک شہادت نہیں ملتی ہم لڑتے ہیں۔ ایسی افواہیں پھیلی، یہاں تک کہ مدینہ شریف میں اتنی افواہیں پھیل گئی کہ مدینہ شریف کی کئی ساری عورتیں اپنے گھروں سے نکل کر احد کی طرف بھاگتی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ رسول اللہ کے بارے میں ہمیں خبر دیجئے، راستے میں ملنے والا ملتا۔ انہوں نے کہا کہ اے خاتون، تیرا بیٹا، جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ بولے ما فعل رسول اللہ، رسول اللہ کا حال مجھے بتائیے۔ بیٹے کی خبر سن کر بھی وہ رسول اللہ کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ آگے چل کر کہا کہ تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، کہا رسول اللہ کے بارے میں خبر دیجئے۔ آگے گئی، کہا تیرا شوہر بھی چلا گیا۔ ایک عورت کے لیے بیٹے کی شہادت، باپ کی شہادت، شوہر کی شہادت، اتنا کچھ سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے بارے میں خبر دیجئے۔ وہ کہا گیا کہ نہیں وہ تو خیریت سے ہیں۔ کہا نہیں۔ احد میں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد یہ کہا رسول اللہ کیسے ہیں، تو بولے وہ تو بہت خیر و عافیت کے ساتھ ہیں۔ تو کہا میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ 3 گھر کے ایسے ممبر، خونی رشتہ جس کے ساتھ ہے اور ایک شوہر ہے، ان کی شہادت کے بعد بھی اس عاشقہ رسول اللہ کا حال یہ تھا کہ جب اس نے رسول اللہ کو دیکھا تو مچل گئی اور کہنے لگی
کلو مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے پھر کسی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں مجھے۔ یہ معاملہ اسی جنگ میں ہوا تھا۔ اب یہ افواہ پھیلی یہاں تک کہ صحابہ کرام کو خاص تھے، اتنا ہنگامہ مچ گیا کہ صرف ایک صحابی حضرت مالک کو یہ خبر ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ پورا لہو لہان ہے، اس کا سر بھی لال ہو گیا اور اس کا چہرے پر بھی یہ لالی ہے اور خون بہہ رہا ہے، میں پہچان نہیں پایا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ھذا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اسی جنگ میں آپ کو یہاں پہ دندان مبارک پر پتھر لگے تھے اور ان میں سے کچھ حصہ شہید ہو گیا تھا دان مبارک کا۔ یہ وہ جنگ میں اتنا بڑا نقصان ہوا۔ مجھے بتاؤ، اللہ کا رسول خود موجود اور اسلام کو غالب آنا ہی تھا، قرآن کو مکمل ہونا ہی تھا، شریعت محمد یا قیامت تک رہنی تھی، لیکن وہاں پر یہ حال کہ 70 صحابہ کرام خود حضور کی حاضری اور موجودگی میں شہید ہو رہے ہیں، خود حضور زخمی ہو رہے ہیں، کئی سارے بڑے بڑے شہ سوار اس میں شہید کیے گئے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی اور اس بات کا فرمایا کہ تم نے رسول کی ایک بات نہیں مانی تو تمہیں جو چیز جو جیت محبوب تھی وہ جیتنے کے بعد بھی تم کو ہار کی طرف ہم لے گئے، پھر تمہاری مغفرت کر دی۔ اب وہ جو صحابہ کرام جو اوپر تھے، پوری جنگ میں اوپر رہے، لیکن جب ان کو لگا کہ جنگ پوری ہو گئی، رسول کی اجازت سے پہلے جب نیچے آئے تو یہاں پر اللہ کا یہ حکم آیا کہ جیتنے کے بعد بھی ان کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور یہ اتنی شہادتیں ہو گئی۔ اور کب؟ جب خود رسول اللہ موجود ہیں، تب بڑے بڑے اس میں شہادتیں ہماری ہوئی ہیں، بہت زبردست بھاری نقصان ہمیں یہ جنگ احد میں پہنچا ہے۔ اور وجہ کیا تھی اس کی؟ کون سی وجہ تھی؟ رسول اللہ کی بات کو نہ ماننا۔ آپ نے کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں آپ کو اترنا نہیں ہے۔ حالانکہ 10 لوگ تو تھے، 30 اتر گئے، پھر بعد میں وہ 10 بھی شہید ہو گئے اور پورا جنگ جیتا ہوا، یہاں تک کہ مال غنیمت لے رہے ہیں اور وہ کفار بھاگ رہے ہیں، اس کے بعد بھی حال یہ ہوا کہ یہ سب معاملہ ہوا۔ اور اس جنگ میں پھر مسلمانوں کا مسلح کیا گیا۔ مسلح جانتے ہو کتنا بھاری نقصان ہوا، شہادت تو ہوئی، پھر صحابہ کرام اور حضرت امیر حمزہ کے بھی اور دوسرے صحابہ کرام جن کی شہید ہو گئے تھے، ان کا حال یہ تھا کہ ان کے ناک کاٹے گئے، کان کاٹے گئی، آنکھیں نکالی گئی، اور امیر حمزہ کے تو یہ کلیجہ پیٹ چیر کر کلیجہ نکالا گیا۔ اتنا کچھ ہوا اور اتنا برا حال ہوا تھا کہ کسی کی ناش مبارک کو تو صرف انگلی کے سہارے پہچانا گیا، چہرے سے پتہ بھی نہیں چلتا، اتنے زخم لگے تھے۔ اور یہ نقصان کس وجہ سے ہوا تھا؟ رسول اللہ کی بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ آج میں آپ لوگوں سے، میں پورے موربی کی بات نہیں کر رہا، میں صرف آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کی کتنی باتیں مان رہے ہو؟ رسول اللہ جو فرما رہے ہیں یہ کرنا ہے، وہ نہیں کرتے، اور جن باتوں سے منع فرمایا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، وہ سب کرتے ہو۔ کون سی مصیبت نہیں آئے گی؟ کون سی پریشانی نہیں آئے گی؟ میرا ارادہ تھا آج 1:43 کو میں اپنی بات پورا کر دوں، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 5-10 منٹ لوں، اجازت ہو تو، ورنہ میں ٹائم کا وہ نہیں چاہتا کہ بریک ہو رولز۔ اجازت ہے تو میں اپنی بات پورا کر دوں۔ موربی میں کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ مسلمان رہتے ہیں، صحیح بات ہے؟ اگر 1 لاکھ مسلمان رہتے ہیں، اس میں اگر عورتوں اور 10 سال سے نیچے کے بچوں کو نکال دیں تو کم سے کم 40,000 مسلمان وہ ہوئے جن پر جمعہ فرض ہے۔ اب موربی کی 12-13 سب مسجدوں کا حساب کریں، 4 سے 5,000 مسلمان جمعہ میں آ رہے ہیں۔ مطلب یہ نکلا کہ 90% مسلمان وہ ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھ رہے۔ یہاں سے تو شروعات ہوتی ہے،
لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس نماز مولانا لوگ کرتے ہیں. ارے یہ پہلا مدعا ہے. ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام جو سکھایا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے. پھر زکوٰۃ آتی ہے, رمضان کے روزے آتے ہیں, حج آتا ہے, پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ باتیں آگے بڑھتی ہے. اب تم پہلے ہی کक्षा میں پاس نہیں ہوتے, میں تم کو 10ویں دوران کی بات کر کے کیا کروں گا؟ پھر سر جھکانے والے ہمیں نہیں مل رہے, سر کٹانے کی بات کرنے سے کون ملے گا؟ پھر یہاں پہ مسجدیں خالی پڑی ہیں. ہاں سچی بات ہے, مولانا ہاچو کہ ارے ساچو کہتا تھا یہاں سے کام نہیں چلے گا. آپ یہ عہد کریں کہ ہم ضرور 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. یہ پکا ارادہ کرے کوئی بھی مسجد میں. ہاں جو لوگ اتنا دور رہتے ہیں کہ مسجد ان کے قریب نہیں ہے وہ بات الگ ہے, لیکن فجر میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں. اگر آپ نے توجہ نہیں دی تو یہ جامع مسجد گوشارہ بنتے دیر نہیں لگے گی. ہاں یاد رکھنا. اور میں جتنی بیان دے رہا ہوں, تقریریں کر رہا ہوں, یہ میں اپنے رسک پہ کر رہا ہوں. کوئی امام اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا ہے. لوگ برا مان جاتے ہیں کیونکہ ہماری تقریریں سننا نہ بزدلوں کا کام ہے نہ منافقوں کا کام ہے. میری تقریریں بزدلوں کا کام نہیں سن پائیں گے. اور منافق تو منافق ہی ہوتا ہے, ان کو تو رسول اللہ سے بھی تکلیف ہوتی ہے, ان کو تو ہر کسی مسائل میں پرابلم ہوتی ہے. لیکن آپ کو اگر میری بات کا اندازہ لگانا ہے تو کل فجر کے وقت آئے جامع مسجد میں اور دیکھیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے, کہاں تک پہنچ گئی باتیں. دروازے تک تو پہنچ گیا ہے, اندر میں آتے دیر نہیں لگے گی. پھر کہوں گا اللہ رحم کرے, رحم کرے گا اللہ, مغفرت بھی کرے گا, لیکن پہلے شہادتیں ہوں گی. پھر صحابہ کرام کو پہلے یہ, اور کب؟ جب حضور خود موجود ہیں, خود اس جنگ میں آپ کے دن مبارک شہید کیے جا رہے ہیں, خود اتنا بھاری نقصان کا حضور کے چچا شہید ہو رہے ہیں, حضور کی حاضری میں یہ سب ہو رہا ہے. اور آج تو ہم کون سا کام جو ہے کہ جو حضور کے کہنے کے مطابق کر رہے ہیں. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نماز فرض ہے, حضور فرماتے ہیں کہ جماعت کا حکم دوں اور میں لوگوں کو لاٹھیاں لے کر نکل جاؤں اور جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو میں جلا دوں. نبی رحمت والے نبی کا فرمان تو یہ ہے. وہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ مت سمجھیں کہ میں آپ کو کوئی تانا دے رہا ہوں یا میں آپ کو کوئی اپنے آپ کو اچھا سمجھ کے تمہیں برا اور ذلیل کر رہا ہوں. نہیں, میں آپ کی صرف باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں امامت کروں یا کوئی اور کرے, مسجد تو مسجد رہے گی نا, جماعت تو سب پہ ضروری رہے گی نا. امامت ہو یا نہ ہو, جماعت تو سب پہ ضروری ہے نا. تو پھر تم نے یہ جمعہ والا سسٹم کہاں سے نکالا؟ اور اس میں بھی 90% لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. 90% نہیں پڑھ رہے. میں آپ کے سامنے حساب ہے کہ اگر 40,000 لوگوں پر جمعہ فرض ہو رہا ہے موربی میں, اور ساری مسجدوں کا حساب لگاؤ 5,000 ہو رہے ہیں. 5,000 سے 5200 لوگ ہو رہے ہیں جو سب مسجدوں کا ٹوٹل بن رہا ہے. باقی سب کہاں ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ اور مزاروں پہ جاؤ, پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں پر کون سا کام, جتنے کام حضور نے فرمایا کہ یہ سب کرنے ہیں, امت نہیں کر رہی. اور جتنے کام سے منع کیا کہ یہ نہیں کرنا ہے, امت وہ سارے کام کر رہی ہے. مسجد میں 50 روپے دینے ہو تو زیادہ لگتے ہیں, اور پارٹی پلاٹ میں 1,00,000 روپیہ دینا ہو تو واجبی لگ رہا ہے. کسی مسجد میں 100 روپے دینے ہیں, مدرسے میں 100 روپے دینے ہیں, آٹلا بدہ تھوڑا دیوانا ہوئے گئے. اور ڈی جے والوں کو 50,000 دینا ہے, جبکہ حضور نے فرمایا کہ میں میوزیکل انسٹرومنٹ, مزامیر اور سنگیت اور واجے اور ڈف کو, واجے اور یہ سب سارنگیوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں. امت کہتی ہے ہم تو اس کو باقی رکھیں گے. اب پھر کون سی مصیبتیں نہیں آئیں گی, کون سی مصیبتیں نہیں آئیں گی؟ جو کہا جا رہا ہے 5 منٹ, کڑوی بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر 5 منٹ ہمارے بیان میں زیادہ لمبا ہو جاتا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, میں بھی قبول کرتا ہوں, لیکن 5 منٹ لمبا ہو جائے تو جس کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں باہر نکل کر اسی کو گالیاں دیتے ہیں. کہا لامبو کرنے کو, بو واتو کرے, بو بولے. اور 5 منٹ مسجد میں بیٹھنا, میں کہہ بڑی خبر ہے ہمیں مہمان جی, وہ بات الگ ہے کہ وہ مدعا ہمارا وہ نہیں ہے.
5 منٹ لیٹ ہو جائے تو آدمی امام کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ کیا کیا بولتے ہیں، نہیں بولنے کا بولتے ہیں. لیکن وہی باہر نکل کر مٹھائی والے کے دکان پر 20 منٹ انتظار میں کھڑا رہنا اس کو واجبی لگتا ہے. بولے ہاں، یہاں پہ 5 منٹ اس سے برداشت نہیں ہو رہی، وہاں پہ لائن لگ رہی ہے. کیا نہیں ہوگا مجھے بتاؤ، کیا نہیں ہوگا پھر ہمارے ساتھ؟ پھر وہی ہوگا جو بغداد میں ہلاکو خان نے کیا تھا کہ مسلمانوں کے کھوپڑیوں کاٹ کاٹ کر کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے گئے تھے. جب آدمی کسی کام کا نہیں رہتا ہے. اب مجھے بتاؤ، اچھا یہاں پہ لوگ یعنی آپ لوگ، آپ سب کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ امام صاحب تو بہت سارو بوئلا، پر عمل کون کرے؟ عمل کنا کوئی کرے؟ تو میں آپ کو چھوٹا سا بات بتاتا ہوں. آپ کو آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ یہ نیت کریں آج جمعہ کے دن کوئی عمل کرے کہ نہ کرے میں شریعت پر عمل ضرور کروں گا. نہیں ہو سکتا ایسا. امام صاحب کی تو فجر نماز میں کون کیا آوے چھے؟ تم کہو کہ نہیں، کوئی آئے کہ نہ آئے میں ضرور آؤں گا. کوئی ہے اس بات میں ساتھ دینے والا؟ کوئی ہے؟ ہاتھ اونچا کرے، ہاتھ اونچا کرے. ہاں، اللہ کا شکر ہے اگر یہی سارے لوگ آ جائیں. آپ باقی کو چھوڑیں گے، باقی کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہاں تک کہ یہ حساب کے بارے میں یہی تو میں بتا رہا ہوں. اس میں فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کی طرف بلائے گا، دعوت دے گا، قیامت کے دن اسے اس کی دعوت کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ وہ دعوت کیوں دی تھی، اگرچہ اس نے ایک ہی آدمی کو دعوت دی ہو. آپ رتی جگہ کی دعوت دیتے ہو، ڈانڈیا راز کی دعوت دیتے ہو، مشرکوں کو وہ بلا کر اپنی عورتوں کا ویڈیوگرافی کے لیے دعوت دیتے ہو. ایک کو دیکھ کر دوسرا کرتا ہے، دوسرے کو دیکھ کر تیسرا کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے گا. اسلام تو غالب آ کر ہی رہنا ہے، کیونکہ وہ تو قیامت تک باقی رہنے والا مذہب ہے. لیکن نکمے مسلمان پہلے ان کو مٹا دیا جائے گا، یہ نہیں بچیں گے. ہلاکو خان نے یہ مسلمانوں کے سروں کی کھوپڑیاں بنائیں، کھوپڑیوں کے مینار بنائے، پھر اسی کا بیٹا اور پوتا مسلمان ہوئے اور سلطنت ترکیہ کی استھاپنا کی. تو اسلام تو بچ گیا. یہی اقبال نے کہا تھا، یوں تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، کعبے کو پاسباں مل گئے صنم کھانے سے. ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، کعبے کو پاسباں مل گئے صنم کھانے سے. یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو تم مسلمان بھی ہو. ہے یہ دنیا میں کہ مسلمان ہو گئے نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغمبر اسلام کا تمہیں پاس نہیں، کچھ بھی پاس نہیں. بس رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ تو رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. بس ہمارا کام یہی ہے کہ ہم بس بولتے رہیں اور تم کہو یعنی جوابداری چاہیے ہاچو بولے. پر میری جوابداری اگر سچا بولنے کی ہے تو تمہاری جوابداری کیا ہے؟ بولو. اب یہ بیان کا سلسلہ جاری رکھنا ہے کہ میں بند کر دوں؟ یعنی کہ ہر جمعہ کو ہم بند سسٹم ہی بند کر دیں، بیان کرنا ہی نہیں، 1:45 ہو نماز جمع پڑھ کے روانہ. ایسا کرنا ہے کہ کچھ سننا بھی ہے؟ سننا ہے کہ نہیں سننا ہے؟ تو پھر عمل کرے گے کہ نہیں کرو گے؟ یاد رکھیں، میری پرسنل باتیں ہوں، کہیں میری پرائیویٹ باتیں ہوں، میرے پرسنل حکم ہو، یا میں پرسنلی کوئی رائے اور اوپینین دیتا ہوں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اور اگر تمہاری 1 منٹ بھی ویسٹ گئی تو تم میرا یہ پکڑ لو کہ 1 منٹ تم نے کھوٹی لی ہے، یہ غلط تھا، یہ نہ بولتے تو چل جاتا. 1 منٹ بھی اگر تمہاری بگاڑی ہو. ورنہ جب تک شریعت کی بات ہے، یاد رکھو، اگر تم ہماری باتوں کو نہیں مانتے، عالم کے اتباع فرض ہے. اگر تم نہیں مانتے تو تم رسول اللہ کی بات کا انکار کرتے ہو. صحابہ کرام
انکار نہیں کیا تھا، خالص سمجھ پھیر ہو گئی، لیکن ان کی اتنی بڑی سزا دی گئی کہ حضور کے ہوتے ہوئے حضور کے بھی دندان شہید ہوئے، آپ بھی زخمی و لہو لہان ہوئے، 70 یعنی کہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، ان کے ناک اور کان اور آنکھیں نکالی گئی، کاٹے گئے، اور آج 1400 سال کے بعد مسلمان مسجدوں کو ویران کر کے ڈھنکا چکا گھر میں کرے گا، موبائل لے کر بیٹھے گا، اور پارٹیوں پہ پارٹیاں ہو رہی ہے، یہاں پہ جمعہ قائم ہو رہا ہے، ظہر قائم ہو رہی ہے، وہاں پہ جماعت خانے میں کھانا کھلایا جا رہا ہے، یہاں پہ مغرب اور عشاء ہو رہی ہے، وہاں پہ شادیوں کی دعوتیں چل رہی ہے، یہاں پر ہم پردے کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ برقع پہننے والی بھی ننگیاں گھوم رہی ہیں، اور پھر کہتے ہو کہ ہوے کرو تھنو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ میرے پاس یہ آیا ہوا ہے CAA کے بارے میں کہ اس میں کون کون سے ڈاکیومنٹس چاہیے، حالانکہ یہ کام کیا امام کا ہے، لیکن دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ یہ کام بھی ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ باقی سارے لوگ ہر جان مستمع ذوق تن آسانی ہے، اللہ سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پر قید رمزہ بھاری ہے، یہی بتاؤ کیا یہی آئین وفاداری ہے؟ یہ کام ان لوگوں کا ہے جو تم سے ووٹ مانگتے ہیں، جو اپکش امیدواری کرتے ہیں، جو فلاں پارٹی کا پرچار کرتے ہیں، ان کی جوابداری آتی ہے کہ قوم سے مت مانگتے ہیں اور وہ 200 500 روپے میں ان کا ووٹ خرید لیتے ہیں، کسی کو دینے نہ دیا جائے۔ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ CAA کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ کیا کیا ڈاکیومنٹس ضروری ہیں، UCC کے بارے میں آگاہ کرے، بولے نہیں اپنا ٹینڈر پاس ہو جائے اور اپنا کام چل جائے، اپنے پہ ریڈ نہیں پڑنی چاہیے، ان کو صرف اتنا مطلب ہے۔ اور ایک مسجد کا امام جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا نے سو خبر بر دنیا میں کیا چلتا ہے، مولانا کو وہ خبر پڑتی ہے جو تم کسی کو خبر نہیں پڑتی۔ جو قرآن سمجھ لیتا ہے پھر اس کو کسی کو اور سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اور ضرورت ہے تو صرف ضرورت ہی ہے۔ یہی بات ہے کہ اسکولوں میں 25 ہزار 30 ہزار کی فیس دینا واجبی لگ رہا ہے، ٹیوشن میں، اسکول میں، کالج میں پیسے نہیں تو بیاج سے، ششیاوروتی سے، اسکالرشپ سے، کہیں سے بھی مہینے کے 2000 2500 3000 کا خرچہ آج مسلمان کو ضروری لگتا ہے۔ میں نہ نہیں بولتا، ضروری ہے، لیکن مدرسے کی فیس اگر 500 روپے ہو تو زیادہ لگ رہی ہے۔ وہ بولتے نہیں آنا نو دیوائے، کیا معاملہ ہے یہ سب؟ مجھے کوئی سمجھائے گا؟ آج مسلمان کتنے بچے ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ بچوں کو چھوڑا آپ کو ہی پوچھ لیتا ہوں، قرآن میرے کو پڑھ کے دکھائے کوئی، قرآن شریف پہلا پڑھو تو ہوئے نتھی آؤ تو، قرآن نہیں آپ کو نہیں آ رہا، بھول گئے، آپ کے بچے کو سکھایا ہی نہیں، 5-7 سال کہیں کسی کے پاس بھیجا، آج قرآن پڑھنا انہوں نے سیکھا نہیں۔ آج یہ کہہ رہا ہے کہ اسکولوں میں گیتا پڑھائی جائے گی، اب وہاں پہ 2-2 ہزار روپے دے کر گیتا پڑھاؤ گے بچوں کو؟ کوئی واندھو نہیں، انہوں راج چھے نے، اگر ان کا راج ہے تو پھر قوالی میں تم یوں کیوں بولتے ہو کہ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے راجا تو میرا خواجہ ہے؟ یہ بولتے ہو پھر بولنا چھوڑ دو تم۔ تو یہ باتیں ہیں، اور یہ خواجہ غریب نواز کو لوگ مانتے ہیں لیکن خواجہ صاحب کی باتیں نہیں مانتے۔ حضور خواجہ غریب نواز دلیل العارفین میں فرماتے ہیں کہ تفسیر کرخی کے حوالے سے کہ قیامت کے دن لوگوں کو 50 مقامات پر سوالات ہوں گے، سب سے پہلا سوال اس کا ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تمہارے بچے گیتا اور یوگا اور یہ نے وہ سب پڑھ کے مشرک ہو گئے تو وہیں سے جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔ دوسرا سوال خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں معروف کرخی کی تفسیر کے حوالے سے، خواجہ غریب نواز اجمیر جاتے ہیں، لوگ نماز قضا کر کے اجمیر جاتے ہیں، پتہ نہیں خواجہ صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں دوسرا سوال اس کو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور آج یہی ٹاپک تھا کہ پہلا سوال انسان سے کیا کیا جائے گا، لیکن بیچ میں یہ CAA کی بات آئی تو میں نے یہ سب باتیں بیان کی کہ طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے ہوئی ہے قوم بے اقتدار اپنی۔ یہ تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا، جتنے تم کرنا چاہو کر لو۔ اب تم ایک عہد کرو کہ جتنی زندگی بچی ہے اور جتنا ہم کر سکتے ہیں، سب سے پہلا کام یہ مسجد کو آباد کرنے کا ہم کریں گے۔ تم نہیں کرو گے تو تمہیں مٹا دیا جائے گا اور اللہ دوسری قوم لائے گا، اس سے مسجد آباد رہیں گی۔ جو ایک جگہ پہ مسجد بن جائے قیامت تک وہ مسجد ہی رہتی ہے۔ باتیں سمجھ میں آئی؟